اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑھے، یعنی اگرچہ برا مانے مجرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے مدد فرمائی بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اس سے پہلی والی آیتوں میں جنگ بدر سے پہلے کا تذکرہ ہوا، اور جنگ بدر کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا تقسیم کے وقت کیا معاملہ ہوا تھا اس کا ذکر ہوا. جنگ بدر جاتے وقت کیا معاملہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے. دو گروہ تھے، ایک تو حضرت ابو سفیان کا گروہ تھا اور ایک ابو جہل کا گروہ تھا. ابو سفیان کے گروہ میں 40 لوگ تھے اور یہ لوگ شام سے آ رہے تھے اور ان کے پاس خوب ساز و سامان تھا، تجارت کا نفع شدہ مال تھا ان کے پاس. اور ابو جہل کا گروہ مکہ سے آ رہا تھا، 900 لوگ اس پہ تھے. بعد میں یہ دوسرے قافلے والے بھی مل جل کے 1000 کے قریب لوگ ہو گئے تھے. اور ابو جہل کے قافلے والے کو نزیر کہتے ہیں، ابو سفیان کے قافلے والے کو عیر کہتے ہیں. صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو مقابلہ ہو وہ قبیلہ عیر سے ہو، یعنی ابو سفیان کے قافلے سے ہو، کیونکہ لوگ کم ہے، مال غنیمت اس میں زیادہ ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، جنگی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ تمہیں مقابلہ کرنا ہے قبیلہ نزیر کا، ابو جہل کے قافلے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بشارت دی کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے گا اور ہم کامیاب ہوں گے، فتح حاصل ہوگی ہم کو اور مال غنیمت بھی ہم کو حاصل آئے گا. یہاں تک کہ جو میدان بدر میں مرنے والے ہیں میں ان کی قتل گاہوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ بشارتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی. تو یہ جو ابو جہل کا قافلہ تھا اس کے پاس جو ہے ہر قسم کا ساز و سامان تھا، جنگی ہتھیار تھے. تیز دھار چیز کو جو ہے شوکت کہا جاتا ہے عربی میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تیز دھار والے کا قافلہ تھا یعنی ابو جہل کا قافلہ، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ذاتی شوکتی، یعنی یہ شوکت والا تھا، یعنی تیز دھار والا یہ قافلہ تھا، اس کے پاس سب سامان تھے. اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا ان کے پاس یہ ساز و سامان نہیں تھے، تو ان کے قافلے کو غیر ذاتی شوکتی سے تعبیر فرمایا، یعنی بغیر ہتھیار والا قافلہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باوجود کہ بشارت دی گئی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر بھی کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کا مقابلہ قافلہ عیر سے ہو، یعنی ابو سفیان کے قافلے سے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ
یہ سچ کو سچ کر دکھانا چاہتا تھا، یعنی حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا۔ حق کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا تھا، ایسے کہ اگر یہ لوگ یعنی مسلمان 313 تھے، اگر یہ ابو سفیان کا قافلہ روکتے اور ان کا سامان لے لیتے، ان کو گرفتار کرتے، تو یہ ہوتا کہ یہ قافلے والے بے سر و سامان تھے، نفع حاصل کر کے آ رہے تھے، تجارت کر کے حاصل آ رہے تھے، یہ مسلمانوں نے غنیمت جانا اور ان کو لوٹ لیا، یہ ایسا ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ معاملہ ایسا نہ ہو، بلکہ بالکل اس کا برعکس ہو کہ زیادتی ادھر سے ہو اور فتح کامیابی جو ہے مسلمانوں کی ہو۔ تو ہوا یہی کہ یہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ مکہ پہنچ گیا راستہ بدل کے، اور ادھر سے ابو جہل کا قافلہ جو ہے وہ یہاں پہ آیا جنگ بدر میں۔ پھر مقام بدر میں جو ہے جنگ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کروں، اسلام کی حقانیت ثابت کروں اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ دوں، چونکہ یہ جو جنگ بدر میں مکہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں اکثر جو ہے وہ مکہ کے سردار تھے، کافروں کے کیا تھے؟ سردار تھے، سوائے ابو لہب کے اکثر سردار جو ہے تقریباً سارے سردار اس قافلے میں تھے۔ جنگ بدر میں جو قافلہ آیا تھا مقام بدر میں میدان جنگ میں جنگ لڑنے کے لیے، اکثر جو ہے کفار مکہ بڑے بڑے جو سردار تھے اس میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چوٹی کے لوگ تھے، یہ کٹ جاتے، یہ ختم ہو جاتے تو ان کی طاقتیں جو ہے ختم ہو جاتی، اس لیے میں نے بڑے سرداروں کو یہاں پہ جنگ بدر میں لایا اور ان کی جڑوں کو میں نے کاٹ دیا اور اسلام کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو میں نے ثابت کیا۔ میں نے جیسا کہ بتایا تھا اس سے پہلے درس میں، جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا قافلہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا چاہتا ہے، ابو جہل کعبہ معظمہ کی چھت پہ چڑھا، آواز لگایا کہ اے مکہ والوں، ذرا اپنے قافلے والوں کی خبر لو کہ تمہارا جو تجارت کا قافلہ ہے، تمہارا مال سب لوٹنے والا ہے، چلو جمع ہو جاؤ اور اب جو ہے ان مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے آواز لگائی، اکثر لوگ سارے لوگ جمع ہو گئے، ابو لہب نہیں آ سکا۔ جب یہ لوگ آنے لگے تو آتے وقت یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ سارے لوگ تو چلے جا رہے ہیں، مکہ خالی رہ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ بنی بکر جو کہ ان کا حریف تھا، یعنی ان کی پرانی دشمنی تھی، تمہارے مکہ کو خالی دیکھ کے یہ مکہ پہ حملہ نہ کر دے، تمہارے گھر کو نہ لوٹ لے، تمہارے عورتوں کو نہ مار دے، تمہارے بچوں کو نہ مار دے، تم سب کے سب چلے جا رہے ہو، ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے جو ہے ارادہ ملتوی کرنا چاہا کہ نہیں سب نہیں جاتے ہیں، یا کوئی جو ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ شیطان خبیث ابلیس کیا ہوا، قبیلہ بنی بکر کا جو سردار تھا اس کی شکل میں متشکل ہو کے ابو جہل اور کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کے پاس آیا، کہنے لگا اگرچہ ہماری لڑائی ہے، لڑائی اپنی جگہ پہ ہے، دشمنی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو تم مہم جو شرک کرنے جا رہے ہو یہ بڑی اہم مہم ہے، تم یہاں پہ جاؤ، ہم بالکل تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے۔ جب شیطان نے آ کے قبیلہ بنو بکر کے سردار کی شکل میں یہ کہا تو سارے لوگوں نے نعرہ لگایا، خوش ہو گئے اور کہا چلو کہ اب وہاں پہ جو ہے چلتے ہیں، اور شیطان خبیث برابر ان کے ساتھ تھا۔ سفر کے درمیان بھی میدان میں جنگ سے ایک دن پہلے کی جو رات تھی ان کے ساتھ تھا، جنگی تدبیریں ان کو بتاتا رہا کہ تمہیں کیسے لڑنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، شیخ نجدی کی شکل میں آ کے سب کو بتاتا رہا۔ لیکن جب میدان بدر میں جب جنگ شروع ہوئی اور یہ لوگ پسپا ہونے لگے تو بھاگنے لگا، تو کفار مکہ نے کہا ارے کل تک تو تم جو ہے ہم کو مشورے دیا کرتے تھے اور ہم سے کہا کرتے تھے کہ جنگ لڑو، اچھی لڑو، یہ اس نیت نے طرح طرح کے مشورے تم نے دیے، لیکن اب تم خود بھاگ رہے ہو، چونکہ شیطان
اس طرح کر کے بھاگنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافروں کی جڑ ہم نے ان کو خود یہاں پہ لا کے جو ہے ان کی جڑ کو ہم نے کاٹ دیا، اور سچ کو سچ کر دکھایا اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھایا۔ اگرچہ مجرم جو ہے اس کو ناپسند کرتے تھے، کفار مکہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے حق کو حق ثابت کیا۔ اسی کا تذکرہ ان دو آیتوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں ہے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا۔ اگرچہ برا مانے مجرم، اگرچہ یہ کافروں کو برا لگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔